اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسا آپ نے خود چاہا۔ آپ میری بات پہ بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، توجہ کریں گے تو آپ کو الحمدللہ سرور حاصل ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے خود چاہا۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے۔ اچھا، ہم جو اس دنیا میں آئے تو ہم نے اللہ سے کہا ہمیں ایسا بنائے؟ نہیں، اللہ نے جیسا چاہا ہمیں بنا کے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ غلط کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا کہ محبوب آپ کی آنکھیں کیسی بناؤ، آپ کی ناک کیسی بناؤ، آپ کے ہونٹ کیسے بناؤ۔ تو جیسا حضور فرماتے رہے اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے خود چاہا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن پہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ وہ واقعہ قرآن کے اندر ہے، کوئی میں ایسی کوئی ضعیف روایت آپ کو نہیں سنا رہا، قرآن کے اندر ذکر ہے کہ وہ حضرت زلیخا نے ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو پکڑائے اور چھریاں دی، سب کے پلیٹوں میں رکھ دی اور کہا کاٹو، اور ایک پردے کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کیسے آئے؟ اب قرآن کے اندر یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی محو ہو گئی کہ وہ لیمو کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی جو ان کی پلیٹ میں گر گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یا رسول اللہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، آپ کا صرف نام سنتے ہیں اور مرد اپنی گردنیں کٹوا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ صرف آپ کا نام سنتے ہیں، آپ کو دیکھا بھی نہیں، آپ کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن آپ کا نام سنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تو مرد اپنی گردنیں کٹوا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے مثال و بے نظیر پیدا کیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضور جیسا حسین بھی کوئی نہیں، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، نہ حضور سے پہلے کوئی تھا، نہ حضور کے زمانے میں کوئی تھا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ نقشہ تیرا دل کش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے۔ برے ہمیں کہلاتے تمہارے برے کہلاتے تمہارے، کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، کوئی گناہ کر بیٹھو، جاؤگا میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، فاستغفر، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے توبہ کرو، واستغفر لهم الرسول، پھر میرا رسول تمہاری سفارش کرے گا، یا اللہ میرے اس امتی سے گناہ ہو گیا، اس کو معاف کر۔ لَوَجَدُ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ۔ لیکن اللہ نے شرط کیا لگائی؟
انفسہم جاؤوکا، میرے نبی کی بارگاہ میں. اور پھر دوسری شرط اللہ نے لگائی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول تمہارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب شراب حرام ہوئی نا تو حضرت حمار پکڑ لیا. صحابہ نے دیکھ لیا شراب پیتے ہوئے، حضور کے پاس آیا. آپ نے کہا اس کے دل میں میری محبت ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے، اس کو کچھ مت کرنا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو حضور کی محبت ہے. بشر بدتقاضا ہے، بشر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. لیکن اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے نبی علیہ السلام کا وسیلہ ضروری ہے. سبحان اللہ. آپ چاہیں تو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو ضرور کریے. اب دیکھیں آپ نماز اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة. تو حضور نے تو قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے. اللہ حضور کو مقام محمود کا فائز کرے گا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان گناہگاروں کی سفارش کروں گا، ان گناہگاروں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کروں گا جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں. تو حضور اصل چیز جو ہے نا، میں پھر وہ اس بات کو دہرا رہا ہوں، عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. بدتقاضا بشری انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی نا تو آپ ضرور اللہ کی طرف رجوع ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے دل میں محبت اور گناہ کر کے پھر اس کے اوپر آدمی باغی ہو جائے. وہ ضرور اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور کہے گا کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر. اس کا اولین جو شرط ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائے جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت کو عطا فرمائے. گولاکھ برے کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں تو کہاں جائیں. سرکار کی نظر کرم کیا ہے؟ الحمدللہ حضور کے ہر امتی پر حضور کی نظر کرم ہوتی ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر حضور کی نظر کرم ہوتی ہے. حضور نے جب یہ فرمایا
تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال و متاع، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، ان سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور کے حدیث، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، میں بات بہت دہرا رہا ہوں حدیث شریف کو، کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے مال و متاع، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت سے۔ اب حدیث شریف اتنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال و متاع، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، لیکن آگے حدیث میں یہ آتا ہے اور اپنی جان سے بڑھ کر، یعنی اپنے مال و متاع، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور اپنی جان سے بڑھ کر، یعنی میری جو جان ہے اس سے بڑھ کر حضور سے محبت۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب کرتا ہوں۔ اب یہ تھوڑی دیر کا جو وقفہ ہے اس کو حضرت شیخ شہاب الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حضور نے حضرت عمر کے قلب کی طرف توجہ کی، یہی نظر کرم ہے، سبحان اللہ، یہی نظر کرم ہے۔ جب حضور نے توجہ کی قلب عمر کی طرف تو حضرت عمر بے ساختہ چیخ اٹھے کہ حضور مجھے آپ میری جان سے بڑھ کر زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار سے اس نظر کرم کی بھیک مانگے، سرکار ایسی نظر کرم فرمائیے کہ آپ کی محبت اس دل میں ایسی آ جائے کہ پھر کسی اور کی محبت اس پر حاوی نہ ہو۔ اصل محبت جو ہے دیکھیں دنیاوی طور پر تو یہ معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ یہ کہ کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے تو وہ اس کا رقیب بن جاتا ہے، اور یہاں معاملہ الٹا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ تو خود اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی اس کے محبوب سے محبت کرے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے فخر بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی حضور سے محبت ہے تو مجھے خود بخود فخر سے بھائی سے محبت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جب آپ حضور سے محبت کرنے لگیں گے، جو حضور سے محبت کرے گا وہ آپ کو پیارا لگنے لگتا ہے۔ حضور کی محبت کا کمال ہی ہے، حضور کی محبت۔ حضور کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، اور میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو اللہ کے حبیب سے جب آپ محبت کریں گے، آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اب یہ زین اللہ الدین عثمان بھائی کا بیٹا ہے، میں اسے پیار کروں گا، عثمان بھائی مجھ سے پیار کریں گے نہیں کریں گے؟ جب اللہ کے حبیب سے کوئی محبت کرے گا، اللہ محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ سوچیں خود بات، یہ اللہ نے آپ کو ذہن دیا، خود سوچیں۔ اللہ آپ سے محبت کرے گا کہ یہ میرے حبیب سے محبت کرتا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ دل میں بٹھا لیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنا ہی اللہ سے محبت کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ذکر تو ذکرتا مائی، محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تیرا ذکر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ نے فرمایا یہ میرا ہی تو ذکر ہے۔ ذکروں کا ذکر ہی اللہ حدیث قدسی ذکروں کا ذکر ہی کہ آپ کا ذکر میرا ہی ذکر ہے۔ تو جو جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا ہی مستجاب الدعوت ہوگا، یعنی وہ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، پھر میں اگلا کلام پیش کروں۔ اصل میں گفتگو چھوڑ دوں، درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ کچھ لوگ سیکھیں، میں نے خاص سنا کے سن کے بات ہے نا، سن کر بے شک نعت کے نعت شریف کی اپنی برکت ہے، میں نعت بھی ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ جو اللہ نے مجھے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے جو میرے ذہن کے اندر ہے، جو میں نے علماء سے سنا، جو میں نے کتابوں میں پڑھا، وہ آپ کو بھی میں بتاؤں کہ اللہ کے حبیب کی محبت کتنی ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت اچھی ہدایت۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ تیبہ بلا لو شاہ مدینہ، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، تیبہ بلا شاہ مدینہ۔ آگ فراق کی دل کو جلائے، روح میری ہر دم تڑپائے، آنکھیں پر سے تپتا ہے سینہ، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ میں بھی در اقدس پہ آؤں، اپنی بپتا آپ سناؤں، آئے کب وہ دل کب وہ مہینہ، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ، مدینہ، شاہ یہ جو مدینہ۔ وجہ شعر رحمۃ اللہ حدیث کی روشنی میں لکھا ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین کو یہ دونوں شہزادے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کو ہوتے تھے تو حضور ان کو چومتے ہی نہیں تھے، ان کو سونتے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی کو دیکھو گا اپنے بیٹے کو سونگ رہا ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اس دنیا میں بھی پھول ہے اور آخرت میں میرے پھول۔ سبحان اللہ۔ دونوں شہزادوں کو کہا کہ یہ میرے دنیا میں اور آخرت میں پھول ہے۔ حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ سن کر اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی اس کی شفاعت ضرور نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو کربلا کا واقعہ بھی نہیں ہوا، کربلا میں جو کوئی امام حسین کو ظلم و ستم ڈھانے تھے یزید نے اور یزیدیوں نے، وہ واقعی نہیں ہوا۔ امام حسین حضور کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی حضور کے زانوں پہ بیٹھ جاتے
ہیں کہ حضور کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. نانا ہے نا وہ بھی کر دیں. سرکار کے نواسے ہیں امام حسین اور سرکار امام حسین نانا ہے. یہ لاڈ ہو رہا ہے نانا اور نواسے کا. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ جس گھر کو آپ چوم رہے ہیں اور ان ہونٹوں کو آپ چوم رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس نواسے کے ساتھ کربلا میں کیا ہے. اسی جگہوں پر اسی گردن کے اوپر نیزے اور بھالے چلے تھے, اسی گردن میں تلواریں چلے تھے, انہی ہونٹوں کو کاٹا جائے گا. جس جسم کو آپ سونگ رہے ہیں اس کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں سے اس جسم کو روندا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل اللہ سے جا کے کہہ دو کہ ایسا نہ کرنا. وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے نواسے کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما, میرے اس نواسے کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما. پھر جبریل علیہ السلام نے مٹی دی کربلا کی, کہا یا رسول اللہ یہ مٹی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے, حضور کو پتا تھا کہ میری بیوی ام سلمہ کربلا کے وقت حیات ہوگی, کسی اور بیوی کو بھی دے سکتے تھے. ام سلمہ کو بلایا, حضرت ام سلمہ تشریف لائی. آپ نے فرمایا اس مٹی کو شیشی میں رکھ لو, جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا. سرکار تو اس وقت رو رہے ہیں کہ جب یہ واقعی نہیں ہوا. واقعہ ہوا سن 61 ہجری میں, حضور علیہ السلام کا وصال ہوا 11 ہجری میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم کرتا ہے اس کو امام حسین کی عشق میں, ان کی محبت میں رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہر ایک امام حسین کے غم میں وہی روتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. حسن و حسین ہے پھول نبی کے, فاطمہ بی کے اور علی کے, ان سے سجا ہے باغ مدینہ. دنیا کے اندر دو ہی طبقے ہیں پوری دنیا میں. ایک سچ کا حق کا راستہ ہے, سچ کا راستہ ہے, وہ راستہ اس کا ہے, وہ حضرت آدم کا راستہ ہے, سچ کا راستہ, حق کا راستہ. حضرت ابراہیم کا راستہ, حضرت نوح کا راستہ, حضرت اسماعیل, حضرت موسیٰ, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت امام حسین. اور ایک باطل کا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ نمرود کا راستہ ہے, وہ فرعون کا راستہ ہے, وہ شداد کا راستہ ہے, وہ یزید کا راستہ ہے. اب دو ہی ہیں, یا حسینی ہے یا یزیدی ہے. جو حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے, جو سچ کا ساتھ دیتا ہے, وہ حسینی ہے, اور جو باطل کا ساتھ دیتا ہے وہ یزیدی ہے. راستے دو ہی ہیں, حق کا راستہ ہے اور باطل کا راستہ ہے. حق کا راستہ امام حسین کا راستہ ہے, اور باطل کا راستہ جو یزید کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن امام حسین کے غلاموں کے ساتھ فرمائے, ہمارا حشر و نشر امام حسین کے غلاموں کے ساتھ فرمائے. حسن و حسین ہے پھول نبی کے,
تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تینوں کا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں کا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاج ہوئے ہوئے تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاج ہوئے ہوئے مینوں تے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں ہوئی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں ہوئی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چ لے کے سرکار نوں سونے مٹھل مٹھار نوں آکھے حلیمہ سعدیہ آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تو شعر میری آرزو محمد سنا رہی میری آرزو محمد وہ حضرت مجھے یاد نہیں آپ نے اب یہ فرمائش آپ کی میں نے آپ کی وہ- فرمائی ہے سوشل میڈیا پہ سنی تھی یہ جی وہ میں نے پڑھی ہے ہاں۔ اے عشق اس کا میں انشاءاللہ میں بہت پڑھوں گا یہ نام شریف کے بعد اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جانی پر رومی پہ چڑھایا تھا رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے بھی چڑھایا
کبھی مجھے کو نیند ایسی سنا جانا اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا رحمت کبریا حسین جلوہ مصطفیٰ حسین رحمت کبریا حسین جلوہ مصطفیٰ حسین حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ فرمایا تھا کہ میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے حضور مولا کائنات کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے اور بھی ازواج مطہرات سے شادی کی لیکن ان کی اولاد سید نہیں ہے جیسے کہ حضرت عباس علمدار جو ہیں یہ حضرت ام البنین کے بیٹے ہیں جس سے حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے شادی کی لیکن یہ سید نہیں ہے سید وہی ہے جو مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے جیسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین بی بی زینب سیدہ ام کلثوم یہ سارا تو ابا جی نے یہاں پہ شعر میں لکھا ہے جلوہ مصطفیٰ حسین میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن بالکل حضور کے مشابہ اور ناف سے لے کر پیروں تک حضرت امام حسین بالکل حضور کے مشابہ اگر حضور کی کسی نے تصویر دیکھنی ہو تو امام حسن امام حسین تو اسی لیے ابا جی کہتے ہیں نا رحمت کبریا حسین جلوہ مصطفیٰ حسین رحمت کبریا حسین جلوہ مصطفیٰ حسین دولت فاطمہ حسین سرورت مرتضیٰ حسین دو باتیں میں عرض کروں گا ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بچپن میں حضرت امام حسن امام حسین جیسے بچے کشتی لڑتے ہیں تو کشتی لڑتے حضور کے سامنے تو حضور جو تھے حضرت امام حسن کو فرماتے تھے حسین کو یہاں سے پکڑو یہاں سے گراؤ اس طرح پکڑو اس طرح پکڑو تو حضرت فاطمہ کافی دیر تک دیکھتے رہی پھر کہتے ہیں آپ حسن کو ہی بتا رہے ہیں حسین کو تو کچھ نہیں بتا رہے کہتے ہیں فاطمہ تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کو داؤ پیج جو ہے وہ جبریل امین بتا رہے ہیں یہ وہ شہزادے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دولت فاطمہ حسین سرورت مرتضیٰ حسین ان کی عثمان بھائی میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں کسی اور چیز کی شیورٹی نہیں دیتا اس بات کی شیورٹی دیتا ہوں زمانہ دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ جو آپ امام حسین کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں یہی آپ کی بخشش کا ساتھ
یہ آپ کی بخشش کا سامان ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کو اپنے نواسے سے نصیب ہو۔ اور جو کچھ کربلا میں ان شہزادے کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جو اس کی یاد کو مناتا ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ اس کو ضرور بخش دے، ضرور معاف فرما دے، اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ صرف امام حسین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان ہے، کل ایمان ہے حضور کی محبت، حضور کے نواسوں سے محبت بھی ایمان ہے۔ اور ہم لوگ ولیوں کے ماننے والے، ولیوں کا عرس کرنے والے، ہمیں تو سب سے پہلے امام حسین کی یاد کے اندر پروگرام کرنا چاہیے، امام حسن کی یاد میں پروگرام کرنا چاہیے، حضرت مولا علی کی یاد میں پروگرام کرنا چاہیے۔ ان سے تو ولایت چلی کہاں سے؟ ان ہستیوں سے تو ولایت چلی ہے۔ ان کی ولایت فرش سے بارش ہے، سبحان اللہ۔ ان کی ولایت فرش سے بارش ہے، سید اولیاء حسین مرشد اصفیاء حسین، سید اولیاء حسین مرشد اصفیاء حسین، کیسی بلندیاں ملی قدموں پہ رفعتیں جھکی، کیسی بلندیاں ملی قدموں پہ رفعتیں جھکی، کرب و بلا کی خاک پہ سجدے میں جب جھکا حسین، کرب و بلا کی خاک پہ سجدے میں جب جھکا حسین، نبی علیہ السلام کی حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کی۔ میرا خیال ہے میں تاریخ کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر کسی نانا نے اپنے نواسوں سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی، اور کسی نواسے نے اپنے نانا سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام بچپن میں دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھانے کرتے تھے، حضور اپنی زبان حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیتے، وہ امام حسن حضور کی زبان کو چوسا کرتا، پھر امام حسن حضور کے منہ میں اپنی زبان ڈال دیتے، حضور امام حسن کی زبان کو چوسا کرتا، اور پھر یہی عمل حضور حضرت امام حسین کے ساتھ فرماتے تھے، اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی، امام حسین نے حضور کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا، پھر امام حسین کی زبان حضور منہ میں لے لیا کرتے تھے، پھر امام حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف آپ سامنے رکھیے اور شعر سنیے، اپنی زبان حضور نے ان کو چسائی بار بار، اپنی زبان حضور نے ان کو چسائی بار بار، پی کے لعاب مصطفیٰ بن گئے کیا سے کیا حسین، سبحان اللہ۔ پی کے لعاب مصطفیٰ بن گئے کیا سے کیا حسین، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، وہ حضور کے نواسے ہیں،
اور میں حسین سے ہوں. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں، میں حسین سے کیا ہوں؟ میں حسین سے مطلب یہ کہ اگر امام حسین، مجھے کو پتا تھا نا کربلا میں کیا ہونا. میں نے آپ کو پہلے وہ حدیث شریف سنا دی. مجھے کو پتا تھا کہ میرے دین کو اگر کسی نے بچانا ہے تو وہ حسین نے بچانا ہے. تو حضور کے دین کو امام حسین نے اپنے سارے کلبے کو لٹا کر بچایا. تو میں حسین سے ہوں، حسین سے میں اس طرح ہوں کہ حسین میرا دین بچائے جائے. حب حسین ہے ریاض، حب رسول کائنات، حب حسین ہے ریاض، حب رسول کائنات. شکر خدا دو جہاں ہے میرا مولا حسین. شکر خدا دو جہاں ہے میرا مولا حسین. میں نے پڑھنی تھی، میں تو پنجتن کا غلام. اب آپ کی فرمائش میں ماشاءاللہ حضرت 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہیں. آپ کی فرمائش اگر میں نے نہیں پڑھی تو پھر یہاں سے جا نہیں سکتا. ہمارے ماموں جو ہیں، ہمارے ابا جی کی ایک منقبت راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا دے حسین، بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور یہ لکھی بھی ہے عثمان بھائی نے، تو اس کے چند شعر پر پیش کرتا ہوں. راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین. دے دیا سب مگر دستے یزید میں دیا. ایک روایت سنا رہا ہوں میں. یزید نے کوشش کی کہ میں اگر امام حسین کی بیعت لے لوں گا تو پھر میری مخالفت کوئی نہیں کرے. تو اس نے مدینہ آ کر امام حسین سے ملاقات کرنا چاہیے اور رات کی تاریکی میں ایک کمرے میں کہا، بیعت کا مطالبہ کیا. تو امام حسین نے فرمایا کہ میں بند کمرے میں چھپ کر تمہاری بیعت نہیں کروں گا. دوسری بات ہے کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ. اب وہاں بھی سارے یزیدی بیٹھے تھے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی اور امام حسین اٹھے اور چلے تھے. دو باتیں، بند کمرے میں بیعت لینا چاہتا تھا، اس سے انکار کیا، اور پھر فرمایا مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے. یہ بڑی جرت کی بات ہے، حریت کی بات ہے. ایسی جرت تاریخ انسانی کے اندر کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جیسے امام حسین نے دکھا. دے دیا سری راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین. دے دیا سری مگر نہاد دست یزید میں دیا. دے دیا سر مگر نہاد دست یزید میں دیا. اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین. حریت کا مطلب حریت آزادی. اس طرح در سے حریت ہم کو
اب وہ موبائل والا پورا واقعہ نہیں سناتا تھا، کافی طویل ہو جائے گا۔ جب موبائلہ نہیں ہوا، نجران کی عیسائیوں سے انہوں نے موبائلے کے لیے حضور کو فرمایا تھا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ کوئی میں آپ کو ضعیف کوئی روایت نہیں سنا رہا، قرآن میں ذکر ہے موبائلے کا۔ تو جب موبائل نہیں ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنی چارے میں حضرت 5 نفوس قدسیہ گئے تھے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسائیوں نے کہا، نجران کی اور موبائل میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے بددعا کی جاتی ہے کہ یہ اگر حق پر ہے ہم حق پر ہیں، اور اگر یہ غلط ہے تو اس پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے، اور خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو ان کا ایک راہب تھا، اس نے کہا کہ جب انہوں نے پنجتن پاک کو آتے دیکھا، قرآن میں آتا ہے کہ تم اپنے نفسوں میں سے اپنے نفس کو لاؤ، اپنے مردوں میں سے اپنے مرد کو لاؤ، اپنی عورتوں میں سے اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بچوں میں سے اپنے بچوں کو لاؤ۔ وہ نجران کے عیسائی تو پورا ایک قافلہ لے کر آئے، اور حضور نے کس کو لیا؟ اپنے نفس میں سے اپنی ذات کو لیا، اپنے مردوں میں سے حضرت علی کو لیا، اپنی عورتوں میں سے حضرت فاطمہ کو لیا، اور اپنے بچوں میں سے حضرت امام حسن امام حسین کو لیا۔ یہ 5 ہیں۔ اور وہاں سے وہ جو پہاڑی سے اتر رہے ہیں، ابھی بھی مسجد اجابہ کے پاس جائیں تو وہ پہاڑی موجود ہے جس کے پیچھے وہ نجران کے لوگ رہتے تھے۔ تو ان کا ایک راہب تھا جس کی بھمیں سفید ہو کر اس کی آنکھوں کے اوپر آ گئی۔ اس نے یوں کر کے دیکھا، جب پنجتن پاک کو دیکھا نا تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تم کو کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، ان سے اگر مباہلہ کیا خدا کا عذاب تم پر اسی وقت آ جائے گا۔ یہ جھوٹے چہرے نہیں، یہ سچے چہرے جو آ رہے ہیں۔ وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو حضور نے اپنی چادر میں حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت علی کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، خود حضور، اور حضور فرماتے ہیں یا اللہ یہ میری اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے، اور جو ان سے بغض رکھے یا اللہ تو ان سے بغض رکھے، تو ان سے دشمنی رکھے۔ تو یہ پنجتن پاک وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس چادر کے اندر جو بیٹھے ہیں، وہ پنجتن پاک۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس
سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سزاد نبات دست یزید اقدام بنائے لا الہ است حسین، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں ہوا
شر قربانی دے ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام